یہ سینیریو آپ نے پینٹ کیا اینڈ میں بالکل اس کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں جہاں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بلکہ دنیا کے ایک ورسٹ جو جہاں پہ اکنامک سچویشن ہے اس سے گزر رہا ہے، ایک میلٹ ڈاؤن ہے بقول خواجہ آصف صاحب کے. ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں بقول خواجہ آصف صاحب کے. یہاں پر ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں وہاں میں دور دور تک IMF کا پروگرام نظر نہیں آ رہا. ہمارے ساتھ کوئی ہمارا جو فرینڈلی کنٹری ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو ریزروز ہیں وہ بری طرح سے ڈپلیٹ کر گئے ہیں. ہمارا ایکسچینج ریٹ وہ بالکل ایک کرائسس کی سچویشن کے اندر ہے. ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بالکل ایک آسمان پہ کھڑا ہوا ہے. اور اس دوران ہماری یہ سچویشن ہے کہ سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ اور جو سب سے پاپولر لیڈر ہے اور آرمی اور لیڈرشپ اور ان کی جو ہے وہ لڑائی جو تھی وہ جاری رہے گی. فار گاڈ سیک یہ ہم کس جگہ جا رہا ہے ہمارا پاکستان؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے، جو اکنامک ٹیم ہے ہماری پریزنٹ گورنمنٹ کی وہ فیل ہو گئی ہے. اور ڈالر کی سمگلنگ فیلئر، باقی مینجمنٹ فیلئر. آج فائنانس منسٹر نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیسے یہ ڈالر کا کل کیا فلکچویشن ہوئی ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے. اب ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان پریکٹیکل ٹرمز کتنا اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں. سو یہ تو ہمیں کوئی نہ بتائے. ان کا تو فیلئر اپنی جگہ ہے. آج انہوں نے پورا ملبہ ڈالا عمران خان کی گورنمنٹ پہ کہ جی XYZ وہ گئے، دیکھیں انہوں نے IMF کے ساتھ وعدہ کر کے چیزیں بدلی، وہ ہم بھگت رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ جب آپ نے سپٹمبر میں فارمل ٹاکس نہیں توڑی آپ نے ان کے ساتھ، وہ کس بیسس پہ آپ نے توڑ دی؟ پھر نہ صرف فارمل ٹاکس روکی، پروگرام انسٹال کر دیا مالک صاحب، اور پھر ایکسچینج ریٹ فریز کر دیا. وہ ایکسچینج ریٹ 4 مہینے کے لیے فریز ہو گیا ہے جس کے بعد یہ تباہی آئی ہے. مطلب کہ ایک لٹنی آف مسٹیکس ہیں. یہ کہہ دینا، دیکھیں جب عمران خان کا گورنمنٹ تھی ہم لوگ بیٹھ کے، میں خود بہت تنقید کرتا تھا اکنامک پالیسیز پہ. میرا حفیظ شیخ سے ندیم بابر سے بڑا ایکسپلیسٹ اوپن ڈفرینسز تھے ان کی پالیسیز کے. لیکن ان کی غلط پالیسیز کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی پالیسیز بائے کانٹراسٹ صحیح ہو گئی ہیں. انہوں نے آ کے سونے پہ سہاگا کیا. دے ہیو ڈسٹرائڈ دس تھنگ. اور آج کہتے ہیں پلان، لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی اکنامک پلان. ہم کیوں بتائیں؟ ہمارے پاس ہے نا. نہیں یار بتائیں، آپ کا فرض ہے آپ ہمیں بتائیں. لیکن مالک صاحب جو بتایا اس پہ ہم اعتبار کیسے کریں؟ ڈار صاحب نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ 200 سے کم پہ میں لاؤں گا، میں 180 پہ لاؤں گا، ہم اعتبار کریں. انہوں نے کہا کہ 3 ارب ڈالر 2 ہفتوں کے اندر سعودی عرب سے آ رہے ہیں. 3 مہینے پہلے، آج 4 مہینے ہو گئے وہ نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ 3 دن میں ہو رہا ہے، اس کو 3 ہفتے ہو گئے. آخر کس چیز کو ہم گنیں جو ڈار صاحب نے بولی اور ہم ڈار صاحب پہ اعتبار کریں؟ یہ قوم کس وجہ سے ان پر اعتبار کرے؟ نہیں آئی ٹوٹلی یہاں پہ تو بڑا کلیئر ہوں کہ اکنامک ٹیم بالکل فیل ہوگی. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. دیکھیں اس گورنمنٹ میں سارے ایلائز بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہی دائرہ محدود ہوتا ہے وزیر اعظم کا بات کرنے کا. انفارچونیٹلی فائنانس منسٹری ایسی ہے جہاں پہ وزیر اعظم کے بھی پر جلتے ہیں. وزیر اعظم ان کو نہیں لائے ایز اے فائنانس منسٹر، وہ مفتاح کو لائے. پھر وہ مفتاح کو بچا نہیں سکے اور ان کو روک نہیں سکے. اب آپ جب اسلام آباد میں لوگوں سے بات کرتے ہیں منسٹری کے جو آفس بیئررز ہیں، وہ کامران آف دا ریکارڈ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی آل ان آل ڈار صاحب ہی ہیں، نہ پرائم منسٹر کو پوچھ سکتا ہے نہ ہی پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں. وہ لنڈن بات کرتے ہیں، یہاں سے یہ بات ہوتی ہے. تو جہاں پہ فائنانس منسٹر از ناٹ آنسربل ٹو دا پرائم منسٹر، اور اس میں ہمت نہ ہو ان سے پوچھنے کی، اور پھر مسٹرسٹ. اچھا خالی عمران خان کی گورنمنٹ کو اپنی بلیم کر سکتے جی. ڈار صاحب کی اپنی ہسٹری IMF کے ساتھ آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام کے اندر ہمیں فائن بھی ٹھکا تھا جب ہم فگر فجنگ میں گورنمنٹ پکڑی گئی تھی. سو یہ نہیں ہے کہ ڈار صاحب ہیز اے ویری گڈ ریلیشن شپ. ڈار صاحب کی پرسنل بھی ایک اور سینیریو ہے، ایک اور پلیز سوری ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. اس کا پروگنوسس مجھے بتائیے کہ یہ تو ڈیفائنس اگر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، جیسے کہ آج ڈار صاحب نے تو اپنی طرف سے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کل 30 اپریل کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ڈار صاحب کی اکنامک پالیسیز ہے، اس کے بعد یہ نون لیگ الیکشن میں جائے گی تو اس کا ریزلٹس تو ہم سب کو اچھی طرح پسند ہے. تو سب سے زیادہ تو ڈار صاحب چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو، اکتوبر نومبر میں بھی نہ ہو.
لیکن سپریم کورٹ کا اس پہ کیا رسپانس ہوگا کہ جی کہ آپ کھڑے ہو کے کہیں، جیسے گورنر کے پی کا ڈار صاحب نے اعلان کر دیا، کے پی کا گورنر کرتا رہے گا کہ انہوں نے کہہ دیا اکتوبر نومبر تک نہیں کرائیں گے الیکشن، آخر سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھتی رہے گی یا اس کا کیا پھر انجام ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کامران کے ڈیٹ شاید کے پی اناؤنس کر دے. ڈیٹ اناؤنس ہونے میں اور الیکشن ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ کے اکنامک ایشوز، آپ کے لا اینڈ آرڈر ایشوز، دیکھیں لا اینڈ آرڈر تو آج انہوں نے سنا دیا کہ کے پی کے اندر یہ ہے وہ ہے. خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر بگڑا یا فائنینشیل آپ کے اور برے حال ہوئے تو بہت برا حال ہوگا. آج بھی انہوں نے 2 باری 3 باری اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو کمرشل بینکس والے پیسے پڑے ہوئے فورن کرنسی اس کو گننا شروع کر دیا اس کے اندر. اب دیکھیے اب اس سے پھر ایک باری انسرٹنٹی شروع ہو جائے گی لوگوں میں کہ یار یہ کوئی اکاؤنٹ تو نہیں سیل کر رہے، ہوگا نہیں، لیکن ایک مفت میں آپ نے ایک فکر مندی ڈال دی ہے جب آپ اس پرائیویٹ بینکس کے ڈپازٹ کو گننا چاہتے ہیں. آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا 19%. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید 2 سے 3% ابھی اور بڑھ سکتا ہے. اگر وہ بڑھ گیا 1100 ارب کل آپ کا قرضے کی سروس ریٹ بڑھ گیا بیکاز آپ نے 3% بڑھا دیا، اس کا 1100 ارب کا امپیکٹ ہے. آپ سے میرے سے ہی لینا ہے نا، عام آدمی سے لینا ہے، انڈائریکٹ سے لینا ہے. جی ایس ٹی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جب آپ یہاں وزارت میں بات کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اکنامک پلان ہے ہم شیئر نہیں کر رہے، اس لیے کہ اکنامک پلان اگر آج شیئر کر دیں آفیشیلی آگ لگ جائے گی اس ملک میں. پہلے ہی 18% پہ آپ نے جی ایس ٹی کیا ہوا ہے، امیجن کریں گے اس کو آپ 20% پہ کرتے ہیں. آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ ابھی 20+ پہ لے جاتے ہیں، 20 کا مطلب ہے 25-26 پہ عام آدمی کو قرضہ ملے گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے.